الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب التوحید کے اس کلاس میں آپ سب کا استقبال ہے، اور آج ہم باب نمبر 58 پڑھنے والے ہیں۔ 58 کا عنوان ہے ہوا اور آندھی کو گالی دینے کی ممانعت۔ یعنی اگر ہوا چل رہی ہے، ہوا تیز ہو گئی یا آندھی آئی ہوئی ہے، تو آندھی اور ہوا کو برا بھلا کہنا، اس کی شریعت میں کیا حیثیت ہے، اس سلسلے میں اس باب میں بات ہوگی۔ تو ہوا اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور اس کو برا بھلا کہنا گویا اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہوا کون لاتا ہے، طوفان کون لاتا ہے؟ اللہ ہی لاتا ہے۔ تو گویا کہ ہوا کو برا بھلا کہنا، طوفان کو برا بھلا کہنا، اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنا ہے۔ اور اس قسم کی حرکت وہی لوگ کرتے ہیں جو جاہل ہوتے ہیں، جو دین کا گیان نہیں رکھتے، جو اللہ کی پہچان نہیں رکھتے، جو دین سے دور ہوتے ہیں۔ ہوا میں کبھی کبھار اچھائی بھی ہوتی ہے، اور کبھی کبھار اس کو شر کا بھی حکم دیا جاتا ہے، اس سے نقصان بھی ہوتا ہے۔ لیکن ہر حالت میں ایک بندے مومن کو چاہیے کہ ہوا یا طوفان کو دیکھے تو کبھی بھی اپنی زبان سے برے الفاظ نہ نکالے۔ آئیے حدیث پڑھتے ہیں۔ حدیث ہے سنن ترمذی کی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا الریح، ہوا کو گالی نہ دو، ہوا کو برا بھلا مت کہو، فَإِذَا رَأَيْتُم مَا تَكْرَهُونَ، اگر تم کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھو، اگر تم دیکھو ہوا میں کہ کوئی چیز تمہیں پسند نہیں آ رہی ہے، فَقُولُوا، تو کہو، اللہم انا نسألک من خیر هذه الریح وخیر ما فیها وخیر ما امرت به ونعوذ بک من شر هذه الریح وشر ما فیها وشر ما امرت به۔ اے اللہ، ہم تجھ سے اس ہوا اور اس میں جو کچھ بھی ہے اور اسے جس کا حکم دیا گیا ہے، اس کی بہتری اور بھلائی کا سوال کرتے ہیں۔ اور اے اللہ، ہم اس ہوا کے شر، اس کی برائی، اور جو اس کے اندر برائی ہے اور جس برائی کا اسے حکم دیا گیا ہے، اس سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ گویا کہ اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ اگر ہوا چلتی ہے، آندھی آتی ہے، طوفان آتا ہے، تو ایسی حالت میں ہم ہوا کے نقصان کو دیکھتے ہوئے ہوا کو برا بھلا نہیں کہیں گے۔ ایسا کہنا جائز نہیں ہوگا۔ کیا کریں گے؟ ہم دعا پڑھیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا بھی ہمیں سکھا دی ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ جب آندھی آتی ہے تو چھت پہ چڑھ کر کے اذان دینے لگتے ہیں۔ غلط ہے، یہ بدعت ہے۔ کرنا کیا ہے؟ ہمیں آندھی میں، طوفان میں، سخت ہوا میں یہ دعا پڑھنی ہے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انا نسألک من خیر هذه الریح وخیر ما فیها وخیر ما امرت به ونعوذ بک من شر هذه الریح وشر ما فیها وشر ما امرت به۔ گویا کہ اس ہوا میں جو خیر ہے، اے اللہ، ہم اس خیر کا تجھ سے سوال کرتے ہیں، اور اس ہوا میں جو شر ہے، اس شر سے، اس برائی سے تیری جناب میں ہم پناہ مانگتے ہیں۔ تو یہ ہے اسلامی تعلیم
جسے ہوا، طوفان اور آندھی کے وقت بھی برتنا چاہیے۔ اور اسلام چونکہ ایک مکمل نظام حیات ہے، مکمل جینے کا سسٹم دیتا ہے، تو اس نے ہوا اور آندھی کے وقت بھی ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہمیں کیسے ہوا اور آندھی کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ تو اس حدیث میں سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہوا کو گالی نہیں دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کے لیے ہوا میں کبھی کبھی اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں اور کبھی کبھی بری چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ اور ایک اہم سبق اس میں یہ بھی ملتا ہے کہ ہوا کو چلانے والا اللہ ہے، آندھی لانے والا اللہ ہے۔ اس لیے ہوا کو اگر کوئی آدمی برا بھلا کہتا ہے، ہوا کو گالی دیتا ہے، تو گویا کہ اس نے ڈائریکٹ اللہ کو گالی دیا۔ اور اس میں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ہوا میں نفع اور نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں، لیکن کبھی کبھار ہوا کو اچھائی کا حکم دیا جاتا ہے اور کبھی کبھار ہوا کو برائی کا حکم دیا جاتا ہے، شر کا حکم دیا جاتا ہے، جس سے ایک انسان کو نقصان ہوتا ہے۔ لیکن ہر حالت میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ ہوا میں اگر شر ہے تو اس سے اللہ کی جناب میں پناہ طلب کرنا چاہیے، اگر خیر ہے تو اللہ رب العالمین سے اس کا سوال کرنا چاہیے، اور ہوا کے وقت میں دعا پڑھنی چاہیے۔ اللہم انا نسألک من خیر هذه الریح وخیر ما فیها وخیر ما امرت به ونعوذ بک من شر هذه الریح وشر ما فیها وشر ما امرت به۔ وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔